السلام علیکم ناظرین، ہر نیوز کے ساتھ میں ہوں اسد الرحمان۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حلقہ N75 کی بات کریں گے، جہاں پر ضمنی الیکشن ہوئے تھے اور الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ علی اسجد ملی نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا تھا، اور ہم نے اب یہ دیکھا کہ سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ دیتے ہوئے علی اسجد ملی کی اس اپیل کو مسترد کرتے ہوئے 10 اپریل کو ری الیکشن کی کال دی ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلو کہ 19 فروری 2021 کو اسی حلقہ میں N75 میں ضمنی الیکشن ہوئے تھے، اور اس الیکشن میں ہم نے بے ضابطگیاں دیکھی، وقفے سے فائرنگ کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اس کے بعد 2 افراد اپنی جان سے بھی گئے اور 7 افراد زخمی بھی ہوئے تھے، اور کچھ پولنگ اسٹیشن پر کچھ پریزائڈنگ افیسر پوری رات غائب رہے۔ ناظرین کرام، ان تمام واقعات کے بعد چیف الیکشن کمشنر نے انویسٹیگیشن کرنے کے بعد پورے الیکشن کو کالعدم قرار دے دیا تھا، اور اسی فیصلے کو علی اسجد ملی نے سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا تھا۔ لیکن سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو جاری رکھتے ہوئے 10 اپریل کو دوبارہ الیکشن کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس وقت سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا تو پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے اس کے اوپر ریاکٹ کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آج ثابت ہو گیا کہ عمران خان اور جیلی حکومت نے عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ صرف ری الیکشن سے بات نہیں بنے گی، بلکہ ان وارداتیوں کو ووٹ چوری کرنے اور الیکشن کمیشن کے عملے کو اغوا کرنے کا بھی حساب دینا ہوگا۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر الیکشن لڑنے والی جو سیدہ نشین افتخار ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ میں خوش ہوں سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر، اور امید کرتی ہوں کہ ہم ہی اس حلقے سے جیتیں گے۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر جو الیکشن لڑ رہے ہیں علی اسجد ملی، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم پوری طرح تیار ہیں اور ہم اس حلقہ سے نون لیگ کا صفایا کر کے ہی چھوڑیں گے۔ ناظرین کرام، اب دیکھنا یہ ہے کہ 10 اپریل کو کون کس کا صفایا کرتا ہے، کون سی پارٹی میدان مارتی ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 10 اپریل کے الیکشن میں بے ضابطگیاں دیکھنے کو نہیں ملے گی؟ اپنے میزبان اسد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔